اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذ بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: سو جب مرنے والے کی جان حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو تم اس نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ حضرات، آپ سبوں کا استقبال ہے محفل درس قرآن میں۔ آج جس سورہ کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورۃ الواقعہ ہے۔ ابھی سورۃ الواقعہ کی 5 آیات پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک۔ آئیے اس سورہ کے مضامین اور اس کے پس منظر اور ابھی تلاوت کی گئی آیات کا مفہوم آج ہم اس محفل میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس سورہ کا نام کیا ہے، تو ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ سورۃ الواقعہ ہے، اور واقعہ کے معنی تقریباً وہی ہے جو اردو میں ہونی شدنی کے ہیں، یعنی ایسا معاملہ جو لازماً وقوع پذیر ہونے والا ہو، اور یہاں پر واقعہ سے مراد قیامت ہے۔ یہ سورہ ترتیب نزول کے حساب سے مکی ہے اور قرآن کریم کے 27ویں پارے میں واقع ہے، سورہ رحمان کے جسٹ بعد۔ اس سورے میں 96 آیات ہیں، اور یہ سورہ سوروں کے نمبر شمار کے حساب سے 56 نمبر پہ واقع ہے۔ تو آئیے آج ہم اس سورہ کے مضامین، اس سورہ کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرات، سورۃ الواقعہ کے جو مضامین ہیں، اس کے جو موضوعات ہیں، ان پر آئیے ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے متعلق اہل مکہ کے جو شبہات تھے ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان شبہات کی تردید کی ہے۔ دراصل اہل مکہ کو کچھ معاملات ایسے تھے جن کے بارے میں شبہات تھے، مثلا قیامت کا قائم ہونا، نظام عالم کا درہم برہم ہو جانا، مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد میزان عدل کا قائم ہونا، لوگوں سے اعمال کا حساب کیا جانا، اور پھر اعمال کے مطابق لوگوں کا جنت یا دوزخ میں جانا۔ یہ باتیں جن کو قرآن نے بار بار اور بہت ہی تفصیل سے مختلف انداز میں
جو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان چیزوں کو بیان کرتے تھے تو اہل مکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سورہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ان ساری چیزوں کو فرضی اور خیالی قرار دیتے ہو، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور قیامت کو قائم کریں گے، قیامت ضرور آئے گی اور قیامت یقیناً پیش آ کر رہے گی، اور اس وقت جب قیامت کا قیام ہوگا، ساری دنیا مرنے کے بعد، تہس نہس کیے جانے کے بعد جب دوبارہ پھر قائم ہوگی، تو اس وقت ساری انسانیت کو، آدم سے لے کر آخری انسان تک، سارے لوگوں کو ان کے ایمان و ایقان اور ان کے اعمال کے حساب سے 3 حصوں میں، 3 طبقات میں بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، اور وہ 3 طبقات میں سے جو پہلا طبقہ ہوگا وہ سابقین کا ہوگا، السابقون الاولون کے نام سے جن کو یاد کیا گیا ہے اس سورے میں۔ وہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہو گئے، اور دوسرے طبقے میں عام صالحین ہوں گے، عام مومنین ہوں گے، عام نیک لوگ ہوں گے، جن کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو مرتے دم تک آخرت کے منکر رہے۔ اور پھر اس سورے میں ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان سبوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ السابقون الاولون کا جو ٹھکانہ ہوگا، ان کے لیے جو جنت ہوگی، اس جنت کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اصحاب الیمین کی جو جنت ہوگی، اس جنت کی تفصیل اس سورہ میں بڑے خوبصورت انداز میں مذکور ہے۔ اور ساتھ ہی وہ لوگ جو آخرت کے منکر تھے، ان کا یعنی اصحاب الشمال کا بھی بیان ہے، ان کے ٹھکانے کا بیان ہے۔ ان کے لیے جو جہنم ہوگی، جو دوزخ ہوگی، اس کا بھی تفصیل سے حال اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو سورہ کے عام مضامین کا ذکر تھا۔ ابھی اس محفل میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں موت کے حوالے سے منکرین آخرت کے خلاف ایک استدلال کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں تم پر کسی خالق و مالک کی نگرانی نہیں ہے، تم مختار کل ہو، آزاد ہو، اور تم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قیامت کا قیام نہیں ہوگا جیسا کہ تم خیال کرتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ تمہارے سامنے جو ایک معاملہ پیش آتا ہے، یعنی موت کا معاملہ، کہ تم میں سے کسی شخص کا تمہاری نظروں کے سامنے انتقال ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے، وہ شخص بسا اوقات تمہارا انتہائی عزیز ہوتا ہے، کبھی وہ تمہارا رہنما قائد ہوتا ہے، کبھی وہ
تمہارا پیروکار ہوتا ہے، فالوور ہوتا ہے، کبھی وہ تمہارا چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی وہ تمہارا بڑا ہوتا ہے. ہر طرح کے لوگ تمہاری نظروں کے سامنے موت کے منہ میں داخل ہوتے ہیں، ان کی جان نکلتی ہے. اگر تمہارا خیال ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، اور قیامت کا قیام نہیں ہوگا، کوئی ایسی مقتدر ہستی نہیں ہے جو ساری دنیا کو جمع کر کے ان سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لے سکے. اگر تم اتنے ہی آزاد ہو، اتنا ہی خود مختار ہو، تو پھر موت کو روک کر دکھاؤ. جن لوگوں کی جانیں جاتی ہیں ان کی جانیں واپس لوٹا کر دیکھاؤ، ان کی روحوں کو ان کے جسم میں دوبارہ داخل کر کے دکھاؤ، ان کو موت سے بچا لو، ان کو موت کے چنگل سے بچا لو. اگر واقعتاً تم قادر ہو، تمہارے اوپر کسی کی نگرانی نہیں ہے، تم کسی کے زیر نگی نہیں ہو، ظاہر ہے کہ ایسا تم نہیں کر سکتے. اور جب ایسا تم نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں، کوئی ایسا قادر ہستی نہیں، کوئی ایسی مقتدر ہستی نہیں کہ جو قیامت قائم کر سکے، دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے سکے. تمہاری یہ خام خیالی ہے. جس طرح تم موت کو نہیں روک سکے، اسی طرح قیامت کے قیام کو بھی تم نہیں روک سکو گے، اور ضرور بے ضرور ایک دن قیامت قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور اس کے مطابق پھر ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اس طرح ان 5 آیات میں ایک الگ انداز سے ان منکرین پر دلیل قائم کی گئی ہے، ان کی تردید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم وقت سے پہلے ہوشیار نہیں ہوئے اور تم نے اس کائنات پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو پڑھ کے سن کے ان کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اور تمہاری حالت یہی رہی، تم اسی طرح انکار پر قائم رہے، تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا. تو اس طرح سورۃ الواقعہ میں ان مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور مقربین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اسی کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.